अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। मुल्ला यूट्यूब की सारी इल्मियत, सारी इंटेलेक्चुअलता हवा हो गई है। अल्फाज के इंतखाब में बेहतियाती का एतराफ़ करते हुए एक और वजाहती वीडियो बयान जारी फरमाया गया है, जिसके पीछे क्या कहानी है वो आज हम आपको बताएंगे। वीडियो बयान में मौसूफ मुल्ला यूट्यूबर तारिक मसूद फरमाते हैं, सरीह मुआफ़ी का तालिब हूँ। अल्लाहु अकबर। इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर आप जो स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, ये उस एक वीडियो का है जिसमें मुफ्ती यूट्यूबर, मुल्ला यूट्यूबर तारिक मसूद खुली सरीह माफ़ी जो है वो अवाम पाकिस्तान से मांगते दिखाई दे रहे हैं। और इसमें उन्होंने कैटेगोरिकली पिछली वाली वीडियो का भी हवाला दिया है, और ये हवाला उन्होंने नहीं दिया है, ये हवाला उन्होंने चंद नाम लिए थे। उन्होंने उनसे कहा था कि बेटा ये हवाला दो और जान छुड़ाओ। इस वीडियो बयान में उन्होंने फरमाया कि मेरी पिछली वाली वीडियो, वो जो बयान था जो मैंने ज़ाहिरन रिकॉर्ड कराया था ताकि आवाम की तशफ़ी करवा सकूं, मैं अपने उस मकसद में कामयाब ना हो सका। मैं अहवाल बता रहा हूँ, जुज़ बता रहा हूँ आपका, मैं एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा। ये इतने इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है कि जिनको मैं वर्ड टू वर्ड कोड करूँ। अगर आपको देखना है तो उनकी ये वीडियो जाकर के देख लीजिए। उस वीडियो में भी ये अलटप बातें बघाड़ते दिखाई दे रहे थे। मैं भला किस वीडियो की बात कर रहा हूँ, ये वीडियो मैंने अपने प्रोग्राम में चलाई भी थी। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी देख रहे हैं। इस एक वीडियो में उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम करने के बजाय जहल गिरा में डट कर खड़े रहने का ऐलान फरमाया था, और उन्होंने कहा था कि दर हकीकत मैंने जो कहा वो सरीहन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम बयान की, उनकी अज़मत बयान की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और उन्होंने अपनी मर्ज़ी के पसंदीदा कुछ तराशे निकाल करके और पेश किए, जिससे क़ता नज़र बहुत कुछ वो कह गए थे। उन्होंने उसके बारे में कोई लबकुशाई नहीं फरमाई थी। हाँ, अलबत्ता उस एक वीडियो बयान में उन्होंने अपनी जान को लाहक ख़तरात का रोना रोया, और उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आज ये वीडियो बयान, जिसका अभी थोड़ी देर पहले आपने स्क्रीनशॉट देखा, एक मरतबा फिर देखिए और तसल्ली कर लीजिए कि आया ये वही मुल्ला यूट्यूबर है जो वजाहती बयान दे रहा है, या मैं अपने घर से कोई बात कर रहा हूँ। अब हम आपको बताते हैं कि दर हकीकत इनके देवबंदियों की तमाम बयानात को चलाने की ज़िम्मेदारी जिस एक वेब टीवी चैनल पे और जिस यूट्यूब चैनल पे आयद होती है, उस वेब टीवी चैनल से भी, उस यूट्यूब चैनल से भी उन्होंने प्रोपेगेंडा, लफ्ज़ प्रोपेगेंडा कैटेगोरिकली यूज़ होता रहा है तारिक मसूद के इससे पहले वाले वीडियो बयानात में। और वो जो यूट्यूब और वेब टीवी चैनल है जो देवबंदियों के प्रोपेगेशन का काम करता है, प्रोपेगेंडा का लफ्ज़ कैटेगोरिकली वो यूज़ करते रहे थे। वॉइस ओवर में उन्होंने चलाया कि जी मुफ्ती साहब के ख़िलाफ़ ये जो प्रोपेगेंडा मुहिम है, चंद नाक़िबत अंदेश अनासिर जो चला रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद फिर जो फ़ज़ा बनी और जितनी एंगर और एंग्विश पाकिस्तान में डेवलप हो चुकी थी इस एक पर्टिकुलर मामले को लेकर के, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको मलहूज़ ख़ातिर रखते हुए अपने पेटी भाइयों ने इनको बता दिया कि देखो बेटा, रीवो गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है, तुम्हारे ये जो गार्ड्स हैं ये तुम्हारी जान को इस एक पर्टिकुलर मामले में ला ख़तरात से बचा नहीं पाएंगे। अगर ये एंग्विश बढ़ा तो न जाने और क्या कुछ होगा। इस हवाले से जो फ़ज़ा डेवलप हुई और जो सबसे ज़्यादा प्रेशर डेवलप हुआ, उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला बयान इस हवाले से जो जारी हुआ वो अपनी स्क्रीन पर आप देख लीजिए, उस एक वीडियो का थंबनेल। मौलाना मंजूर मेंगल साहब, दौरान सफ़र इनको ये वीडियो बयान जारी करना पड़ा, उसकी वजाहत उन्होंने की, और जिन अल्फाज में इन्होंने मजम्मत नहीं बल्कि तारिक मसूद की मरम्मत फरमाई, कोई भी शाइस्ता पढ़ा लिखा संजीदा आदमी इनके अल्फाज में छुपे हुए तंज़ के नश्तर बासानी महसूस कर सकता है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की पिन पॉइंट किए जाने पर, उसकी इंडिकेशन किए जाने पर मौलाना मंजूर मेंगल साहब ने अज़राए तफन्नुन भी और तंज़ के तौर पर भी इरशाद फरमाया कि जनाब
آپ کے پاس پڑھنے کا وقت ہی کہاں ہے؟ مفہوم بتا رہا ہوں، ویڈیو خود جا کر کے دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس پڑھنے کا وقت ہی کہاں ہے؟ میرا خیال ہے اتنا جوتا مارنا بہت تھا ملا یوٹیوبر کو کہ جو آپ یہ گھوڑ سواری کے شہ سواری کے جوہر دکھاتے رہتے ہیں، کسی ٹھیلے پہ کھڑے ہو گئے تو وہاں ویڈیو بنوا لی، کسی جگہ چائے پی لی تو وہاں آپ نے ویڈیو بنوا لی، اپنے آپ کو اسکالر کہلوانا شروع کر دیا۔ عامر لیاقت بھی انہی سب حرکتوں سے پہچانے گئے تھے، اور اس کے بعد جو ان کا حشر ہوا توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ کسی دشمن کا بھی وہ نہ کرے۔ تو ان کو باز آ جانا چاہیے تھا پھر کہ میں کہیں عامر لیاقت پارٹ 2 ہی نہ بن جاؤں، لیکن بہرحال جب آدمی شہرت کی اور دولت کی بے لگام سواری پہ بیٹھتا ہے تو اس کو یہ سب چیزیں کہاں سمجھ میں آتی ہیں۔ انہوں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد اب اپنی اسکرین پر دیکھیں گے، یہ ایک پمفلٹ ہے، اسے ایک احتجاجی مراسلے سے ہم نے نکالا ہے جو تحریک لبیک پاکستان اور تحریک صراط مستقیم نے اس حوالے سے احتجاجی مہم کے دوران اس کو چلایا، اور اس کی باقاعدہ ٹھیک ٹھاک قسم کی جو ہے وہ تشہیر بھی ہوئی۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں طارق مسعود کے منہ پر کراس کا نشان لگا کر کے اوپر طارق اشرف جلالی صاحب، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب وہ جو ہے ان کی تصویر آیا ہیں۔ اس ایک پوسٹر میں، اس ایک احتجاجی مراسلے میں جو آخری لائن ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اگر آپ اسے غور سے پڑھیں تو اس پہ لکھا ہے لہٰذا اسے فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ اوپر 4 شیٹ ہے طارق مسعود کے جرائم کی، ان کے کرائمز کی، اور نیچے ان کی گرفتاری کا مطالبہ ہے۔ پھر یہی اشرف جلالی صاحب، انہوں نے یہ اپنے اسکرین شاٹ آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے اس حوالے سے ایک علمی بات بھی ایک ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کرائی، لیکن ظاہر ہے کہ جتنا اینگر اور جتنی اینگوش اس ایک پرٹیکولر معاملے کے حوالے سے فضا میں موجود تھی، اس کو ویڈیو بیان ظاہر ٹھنڈا نہیں کر سکتا تھا۔ باقی اپنے والے جو ہیں انہوں نے بھی اس ایک معافی کے بعد ٹویٹ نہ شروع کیا، فیس بک پہ پوسٹ کرنی شروع کی کہ معافی تو مانگ لی، اب کیا کریں، زندہ جلا دیں کیا؟ ہاں، یہ ایک بات ٹھیک ہے، جب حلوہ کھانے کا وقت آئے تو اپنے آپ کو انبیاء کا وارث کہہ کر کے سارا حرام حلال کر کے کھا جاؤ۔ پھر کسی بینک کی آپ کو دلالی کرنی پڑے یا بینکنگ کو اسلامک کہہ کر کے آپ کو شریعہ ایڈوائزر بن کر کے ان کے لاکھوں روپے کا جو ہے وہ بجٹ ہڑپ لینا پڑے، وہ سب حلال ہے۔ بائی دا وے حضرت دامت برکاتہ مدظلہ علی وہ اس پوری صورتحال میں جو ہے وہ عدت میں ہی رہے۔ ان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ بھائی پھٹے میں ٹانگ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، معاملہ ایسا ہے کہ 2 منٹ میں یہاں پہ گلی کھڑک جاتی ہے، پولیس رینجرز کچھ بھی نہیں کر پائے گی، اس لیے سائڈ پہ ہی رہو۔ انہوں نے باوجود مفتی طارق مسعود ملا یوٹیوبر کی تمام تر خوشامدوں کے جو وہ اپنی مختلف ویڈیوز میں کرتے رہتے ہیں، جب تک ان کا نام نہیں آ جاتا دامت برکاتہ کا، انہوں نے اس پھٹے میں ٹانگ ڈال کر کے مسکرانے کی اور چہل قدمی کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ چیلی چاپڑوں کو البتہ طارق مسعود اینڈ کمپنی نے پیچھے لگا دیا تھا۔ چیلی چاپڑ مختلف جگہوں پہ اپنے چھوٹے چھوٹے کلپس ڈال رہے تھے، ٹویٹ رہے تھے، مختلف جگہوں پہ پوسٹ کر رہے تھے کہ معافی تو مانگ لی۔ اب تمہارا باپ بھی معافی مانگے گا، تم کیسے نہیں مانگو گے؟ تم جہل کی راہ میں ڈٹ کر کے اگر کھڑے ہو گئے ہو، اور تم کینیڈا میں اگر بحیثیت سو کالڈ اسکالر بلا لیے گئے ہو، کینیڈا والوں کو گھنٹہ پتہ ہے کہ تمہاری بارات کہاں جا رہی ہے، تمہاری مسجد کے نمازی تمہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، تمہیں علم ہے۔ کل سے اب تک 3-4 لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ بتا رہے ہیں کہ یار یہ تو پیور نفس پرست آدمی ہے، اس کا جو ہے وہ مذہب صرف شہوت پرستی ہے، صرف 4 شادیاں اور فلانا اور ڈھمکانا، اور اس کے بعد پھر ریوو گاڑیاں، اور پھر یوپی موڑ کے پراٹھے، انڈا موڑ کے پراٹھوں کی توسیع کرنا اس کے بارے میں، اور پھر یہ جو مالشیے اس کے آس پاس گھومتے رہتے ہیں ان سے اپنی خدمت کرواتے رہنا۔ یہ مالشیے جنہوں نے کبھی کی اس کی نالش کر دینی چاہیے تھی ان سب حرکتوں پر، صرف 200-300 روپے کی لالچ میں کیا کچھ گول کھلاتے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو اس ایک تصویر کو دیکھ کر کے ہو جانا چاہیے۔ یہ اسکرین شاٹ ہے ہماری پچھلی ویڈیو کی، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں مذہب کے نام پر اپنی دکان کو چلانا اور لوگوں کو بہکانا، اس قسم کے گدھوں کو جو اپنے آپ کو عوام کہتے ہیں، ان کو بہکانا، ان کو ورگلانا کتنا آسان ہے۔ ذرا پڑھیے، یہ موصوف جو اپنا نام بھی لکھنے کی زحمت نہیں کر رہے تھے، ان کا سو کالڈ نام انہوں نے لکھا سم ویئر نو ویئر۔ اب جب نہ تم مردوں میں ہو، نہ عورتوں میں ہو، نہ ہی میں ہو، نہ شی میں ہو، نہ تم زمین میں ہو، نہ آسمان میں ہو، تو میں تمہارا کس نام سے تمہیں گالیاں بکوں میرے پیارے دوست؟
انہوں نے لکھا ہے بھائی ذرا ریسرچ کر لیا کرو, مفتی طارق کی AI جنریٹڈ فیک ویڈیو ہے. بیٹا جب تم چڈی میں بھی نہیں گھومتے تھے نا, جب تمہاری امی تمہیں پیمپر پہنا کر کے اور گگو منا سو جا بیٹا کھلایا کرتی تھیں, اس وقت تمہارا یہ باپ جو اس وقت اسکرین پر سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس وقت اس کے نام سے بڑے بڑے پولیٹیشنز اپنا ایک ہاتھ کمر کے نچلے حصے پہ رکھ کر کے اور میدان چھوڑ کر کے بھاگ جایا کرتے تھے. عزیر بلوچ سے لے کر کے MQM کا کوئی بھی 30 مار خان میرے شر سے, میرے ضرر سے, میرے سوالات سے نہیں بچ سکا. میرے چینل میں MQM, PTI, پیپلز پارٹی, نون لیگ, ان کا وفد گیا تھا باقاعدہ شعیب شیخ کے پاس میری شکایت لے کر کے کہ اس کو اسکرین سے ہٹاؤ. میں اتنا انورٹڈ گوماز میں مقبول آدمی ہوں, تم باپ کو کرنا سکھا رہے ہو, میرے بچے ایسا نہ کرو. اور اگر تمہارے بیان کے مطابق یہ طارق مسعود کی AI جنریٹڈ فیک ویڈیو تھی تو تمہارے بہنوئی صاحب نے, ملا یوٹیوبر نے, اس ایک بیان پر باقاعدہ معافی کیوں طلب کی ہے؟ میرے بچے کبھی پوچھو نا باجی سے کہ بہنوئی صاحب کو کیا ہو گیا تھا. تم لوگوں کے لیے وہی زبان استعمال کرتا ہوں میں جو تم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے. طارق مسعود ویسے بھی نہ کوئی اتنا بڑا آدمی ہے, نہ کوئی اتنا بڑا انٹلیکچوئل ہے کہ جس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے وضو کرنا پڑے. جس کا جیسا منہ ہوتا ہے ویسے ہی تھپڑ مارنا چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر تم لوگ اسی طرح سے سمجھ سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے, یہی طریقہ صحیح ہے. باقی ایک بات میں اور بتا کر کے اور ویڈیو کو انت تک لے جاؤں کہ طارق مسعود کو کچھ اپنوں کی جانب سے کچھ نصیحتیں کی گئی ہیں کہ بیٹا کچھ دنوں کے لیے یہ اپنا جو منہ ہے اس پہ ڈھکن لگاؤ, اس لیے کہ جب کھلے گا بدبو آئے گی. یہ اب سے تھوڑے دنوں پہلے تک مرزا کو جو ہے وہ جہنم کی نویدیں سنا رہا تھا. مرزا انجینئر کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے خلاف باقاعدہ ایک احتجاجی مہم چلائیں, اس کا بائیکاٹ کریں, اس کو ان سبسکرائب کریں. تمہارے اپنے لالے پڑ گئے بیٹا. اور میں تمہیں ایک بات بتاؤں, میرے کسی بہت ذہین دشمن نے مجھے ایک بات بتائی تھی, میں اس کو آج تک نہیں بھولا. اس نے کہا جب وقت برا ہو نا بیک فٹ پہ چلے جاؤ. میں تمہیں بھی یہی کہوں گا کہ تمہارا وقت اس وقت بہت برا ہے, بیک فٹ پہ چلے جاؤ. اگر فرنٹ فٹ پہ کھیلتے رہے, قریب ہے کہ کوئی اور بھنڈ کرو, اور ہو سکتا ہے اس مرتبہ تمہیں تمہاری پیٹی بھائی, تمہیں تمہارے دیوبندی مولانا, تمہیں تمہارے دامت برکاتہ بھی نہ بچا پائیں. پاکستان ہے میرے دوست, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی. فی امان اللہ.